ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. معافی چاہتا ہوں. جو بہت ہی امپورٹنٹ آج ایک ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک میرا ہے یہ کہ اداروں کے اوپر بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ماضی میں الزام یہ لگتا ہے کہ جی اداروں نے مداخلت کی سیاست میں. حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سیاستدانوں نے اداروں کو رجوع کیا اور مداخلت پر مجبور کیا. تو ماضی کے اگر 70-75 سال آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ دونوں قصوروار نظر آئیں گے اور خود سیاستدان بھی. ایک طرف یہ بات ہے. دوسری طرف جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ دنیا کے اہم ترین تھنک ٹینکس، ڈیفنس اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو آج اگر توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بڑی بڑی جنگوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ملک بہت بڑا فوجی طاقت، بہت بڑی فوجی طاقت رکھتا ہو، وہ ملک جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہو، وہ کسی دوسرے ملک کو توڑ دے، یہ بہت مشکل کام ہو گیا آج کل. لیکن کسی بھی ملک کو توڑنے کے لیے دو بہت اہم چیز ہے اور اس کے تجربات بھی سامنے ہیں، مثالیں بھی ہیں. ایک، کسی بھی ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ملک ہو. آپ دیکھ لیجئے، رشیا کی مثال ہے، بہت ساری مثالیں، میرے پاس وقت کم ہے. تو کسی ملک کو توڑنا ہو تو اس کی معیشت کو تباہ کر دیجئے، ملک ٹوٹ جاتا ہے، ملک ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی ملک کے اداروں کو کمزور کر دیا جائے، خاص طور پہ کو کمزور کر دیا جائے، کو کمزور کر دیا جائے، اور فوج اور عوام کے درمیان جو ربط ہے، تعلق ہے، اس کو توڑ دیا جائے اور عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، تو گویا چاہے وہ کتنی ہی طاقتور فوج کیوں نہ ہو، ملک ٹوٹنے کی طرف چلا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آج پاکستان جو 70 سال آپ نے دیکھا ہے، 74 سال آپ نے دیکھا ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج پاکستان کی معاشی حالت ڈیٹیل میں بہت کچھ ہے میرے پاس. کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر تباہی کی طرف ہے؟ ایک بات. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اہم ترین ادارے، قومی ادارے، وہ نشانے پہ ہے، اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس ادارے کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی تضحیک کی جا رہی ہے، اور عوام کو اداروں کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کئی دفعہ آ کر تنبیہ کر چکے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے اور اس طرح کی اشتعال انگیز اسٹیٹمنٹ نہ دیا جائے. یہ صرف اداروں کی کمزوری نہیں ہوگی، آپ کے اداروں کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ خود پاکستان کو ہوگا. یہ ایشو ہے، کون لوگ ہیں، کیا وجوہات ہے کہ ادارے کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں، اور کیا جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ ادارے ریئیکٹ نہیں کریں گے، اداروں کا تحفظ حکومت کا کام ہے. تو حکومت کیا اپنے اداروں کا تحفظ آج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کیا وجوہات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار آ کر اپنے ادارے کی پوزیشن کو بھی واضح کرنا پڑتا ہے اور تنبیہ بھی کرنی پڑتی ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ جناب سردار نبیل گبول صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، صداقت علی عباسی، MNA پاکستان تحریک انصاف، جان اچکزئی، سینئر تجزیہ کار. آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب سردار نبیل گبول صاحب کے پاس. نبیل گبول صاحب، ماضی کی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، سیاست
اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی رہی ہے، آج اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اداروں کے سربراہوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار آ کر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. تو یہ جو اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، بار بار اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور عوام اور فوج میں فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا. کیا کہیں گے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اول تو عمران خان صاحب پہلے دن سے ہی جس طریقے سے سیاست کر رہے تھے وہ ایک بچکانہ سیاست تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ خود سیاستدان نہیں تھے، ان کے ارد گرد بھی جو لوگ تھے وہ سب انڈر 19 کے کھلاڑی تھے. ان کو سیاست کا الف بے پتہ نہیں تھا. جو یو سی چیئرمین کے الیکشن ہار گئے تھے ان کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا تھا، وہ بھی ان کو غلط ایڈوائس دیتے تھے. اور جو سب سے زیادہ سازشی اور شیطان شخص جو عمران خان کی جماعت میں بھی نہیں ہے، اور وہ راولپنڈی سے ایم این اے بن کر عمران خان کو ورغلانے کی اتنی اس نے جو ہے پورے 4.25 سال ورغلایا، اور اس کا رزلٹ بھی عمران خان نے دیا. اس کے ہی کہنے پر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن شیخ رشید صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان نے ہم سے ریزگنیشنز لیے. تو اگر ایسے شخص کی باتیں سنیں گے تو آپ نے دیکھا کہ آج کیا ہوا. آج جو جیلم میں جلسہ تھا، وہ جلسے میں کیا تھا؟ وہ کلیریفیکیشن کا ایک جلسہ تھا. وہ کس چیز کا کلیریفیکیشن کا جلسہ تھا؟ کہ جو ایبٹ آباد کے جلسے میں عمران خان نے جو اگین میں کہوں گا بچکانہ بیانات دیے، جس طریقے سے اشارے جس طرف دیے گئے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اداروں کو بدنام، دیکھیں ہمارے یہ ادارے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ادارے ہیں. یہ پاکستان کے وہ مضبوط ستون ہیں جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. ہم اپنے اداروں کو خود ملائن کریں گے تو ہمارے دشمن ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ہمیں سیاست میں جو ہے ان کو گھسیٹنا نہیں چاہیے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ٹویٹر دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی. اور پیڈ لوگ، پیڈ باقاعدہ ینگسٹر 18 سال کے، ان کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنائے. تو آج عمران خان نے وہاں پر تقریر میں جو باتیں کی کہ جی میں میر جعفر شہباز شریف کو بول رہا تھا، تو بھائی کل اگر آپ کھل کے بات کر لیتے، کل اگر آپ ایبٹ آباد بھی یہ بات کھل کے سمجھا دیتے عوام کو، تو عوام کو بھی سمجھ آ جاتا. آپ کبھی چیری بلاسم کہتے ہیں، کبھی آپ کیا کیا نام رکھتے ہیں، کبھی آپ ڈیزل کہتے ہیں، کبھی مطلب آپ کو یہ پہلے زیب نہیں دیتا تھا آپ جو وزیر اعظم کی کرسی میں تھے. ابھی تو آپ ایز اے اسٹریٹ بوائے والی جو ہے سیاست کر رہے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ عوام آپ کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے. جس طریقے سے دوسرے جو وہاں پر آتے ہیں گانا بجانے والے، ان کو سننے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کی بھی یہ چیری بلاسم والی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. تو یہ چیز اب عمران خان کو سمجھنا چاہیے. ہمارے اداروں کے حوالے سے پہلے سب ٹھیک تھا. پہلے ہماری سپریم کورٹ بھی اچھی تھی، ہماری ہائی کورٹس بھی اچھے تھے، ہماری افواج بھی اچھی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے. اب ان کو فکر لگ گیا اور اب جو ہے وہ چلے گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے. اب واشنگٹن ڈی سی ہمیں آ کر یہ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتی ہے کہ جی آپ نے 174 ووٹ دینے ہیں. یہ 174 ووٹ جمہوری طریقے سے آپ کو ہٹایا ہے. آپ جمہوری طریقے سے وزیر اعظم نہیں بنے تھے، آپ غیر جمہوری طریقے سے وزیر اعظم بنے تھے. ہم نے آپ کو جمہوری طریقے سے ہٹایا. یہ بات آپ کو ہضم ہو نہیں رہی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اس وقت پریشانی کے عالم میں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کا اگر جیلم کا جلسہ آپ دیکھیں پورا، یہ جو آپ کا ابھی اسکرین بھی دکھا رہا ہے، مجھے بتائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان کیا سمجھ، یہ ووٹ دیں گے؟ یہ ووٹرز ہیں آپ کے، یہ صرف آپ کو سننے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے، ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ ہمارا فرض ہے،
ہم حکومت میں ہیں، ہم پروٹیکٹ کریں گے اپنے اداروں کو. آپ بدنام کرنے کی جتنی سازش کریں، ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ آپ غیر ملکی دورے میں جا کے کیا کیا باتیں کرتے تھے، کس کے حوالے بات کرتے تھے. ہم آپ کی طرح جو ہے بچکانہ سیاست نہیں کریں گے کہ ہم اوپنلی یہ بات بتائیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے کیا باتیں کرتے تھے. تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن کا انتظار کریں. میں آگے بات کروں گا. میں ذرا چاہ جاتا ہوں صداقت علی عباسی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. میں صداقت علی عباسی صاحب کا ہی پوائنٹ آف ویو لے لوں. صداقت علی عباسی صاحب، بقول نبیل گبول، میرا سوال تو ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار یہ آ کے کہہ رہے ہیں، تو کون لوگ ہیں جو سیاست میں اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں، بار بار آ کے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کو ادارے کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایسے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں اشتعال انگیز جس سے ادارے کے ساتھ ساتھ ملک کو نقصان ہے. نبیل گبول صاحب نے ایک چیز ایڈ کر دی کہ عمران خان صاحب کا جہلم کا جلسہ ایبٹ آباد کے جلسے کی کلیریفیکیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کے سوال کے دو حصے، ایک تو آپ کا جو بیانیہ تھا شروع والا ابتدائیہ تھا، اور ایک نبیل صاحب کی بات تھی. میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. آپ نے جو بات کی کہ کوئی بھی آدمی اگر ہماری افواج کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے اور ان کا اور عوام کے درمیان کوئی ڈفرینس پیدا کرتا ہے تو بڑی غلط بات ہے. دوسرا آپ نے عدلیہ کی بات کی. میں آپ سے دونوں سے بہت متفق ہوں. سب سے پہلے تو ان دونوں چیزوں پہ نواز شریف کے خلاف کیسز بننے چاہیے. خود وہ سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں، اور وہ ہماری افواج کا ڈائریکٹ نام لیتے ہیں. کبھی آج تک عمران خان صاحب نے کسی بھی فوجی سربراہ کا نام نہیں لیا. وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے جو یہ سیاسی لوگ دیتے رہے. کل کی انٹرپریٹیشن تھی، آج انہوں نے وضاحت کر دی. تو میں آپ ان کی جو مرضی انٹرپریٹیشن دیں. انہوں نے کل کسی ماضی کی بات کی اور کہا کہ جی جو ہے وہ صادق اپنا میر جعفر اور میر صادق. آج انہوں نے وضاحت کر دی اور انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے، جبکہ نواز شریف نے کبھی ایسی بات نہیں کی. عمران خان ایماندار، صادق اور امین اور عوام میں چاہے جانے والا لیڈر، اور نواز شریف کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سزا یافتہ اور مجرم ڈکلیئر آدمی. تو ان دونوں کا فرق بھی واضح ہے. اب نبیل صاحب نے کہا عمران خان کی بچگانہ سیاست ہے اور زرداری صاحب کی بڑی زبردست سیاست ہے، بڑی کمال کی سیاست ہے کہ پچھلے 22 سالوں میں عمران خان 1 سیٹوں سے 5 ریاستی جو ہمارے جو یونٹس ہیں ادھر حکومت ان کی کے پی کے میں حکومت آئی، پنجاب میں حکومت آئی، جی بی میں حکومت آئی اور کشمیر میں حکومت آئی اور مرکز میں حکومت آئی. زرداری صاحب جو ہے وہ بھٹو کی پارٹی پورے پاکستان کی، محترمہ کی پارٹی پورے پاکستان کی، آج سندھ رورل تک پارٹی رہ گئی ہے. ان کا خیال ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست میچور ہے، عمران خان کی امیچور ہے. ہمیں عمران خان کی امیچور سیاست قبول ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے کہ سابق کے ذریعے ہٹایا گیا. لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے اور آج لوگ عمران خان کے لیے رو رہے ہیں، جلسے بھرے کے بھرے ہیں. پورے پاکستان میں عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہیں. تو یہ فرق ہے میرا خیال ہے ان میں اور ان میں. اور آخری بات یہ کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو نہ ہو، پورا پاکستان عمران خان سے کھڑا ہے اور آپ کے کہنے سے ایک صوبے کی چھوٹی سی پارٹی کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. عمران خان حکومت سے ہٹ کے آخری آپ نے بات کی واشنگٹن والی، آخری بات ڈاکٹر، واشنگٹن والی. میرے بھائی 2 وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان دونوں کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہیں انہوں نے وہ خط جس کو آپ جعلی کہتے رہے، وہ خط جس کو آپ ڈکونسلا کہتے رہے، اس کو اصلی مانا بھی. اور کل تو شہباز شریف نے اسمبلی میں مان لیا کہ جناب یہ دھمکی آئی تھی کہ اب عمران خان حکومت کو ہٹائیں. تو میرا خیال ہے آپ کے بیانیے میں بالکل کوئی جان نہیں ہے. اب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میں چلتا ہوں. جانے چکزئی صاحب دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں. سوالات کو میں کیا کروں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اور جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے سر؟ عدلیہ، الیکشن کمیشن ہو، اس وقت جو ہے وہ مسلسل نشانہ ہے، کیا کہیں گے؟
ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمارا اس سسٹم کا لاڈلا ہے. اگر یہ کسی چھوٹے صوبے سے اس کا تعلق ہوتا تو آج ان کی تقریروں پہ بین ہوتا, آج ان کے خلاف غداری کے پرچے جو ہے وہ کہیں علاقوں میں جو ہے وہ لوگوں نے درج کیے ہوتے اور ان پہ بین آ جاتا ہر صورت میں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب اس طرح سے تقریر الطاف حسین نے کی اس کا کیا اثر بنا. پی ٹی ایم جو ہے ان کا ایک ایم این اے آج بھی کراچی میں جنہوں نے کے خلاف تقریر کی, جو ٹھیک بات ہے. اب انہوں نے منظم طریقے سے کے خلاف کمپین چلایا, آج بھی چلا رہے ہیں. ابھی دیکھیے آپ فواد چودھری صاحب نے آج پھر کہا کنائیوں میں کہ چوکیدار کو جو ہے سیاسی مداخلت کرنی چاہیے. یہی حال ان کے سوشل میڈیا کے ٹویٹرز پہ, ان کے واٹس ایپ پہ سارے انہوں نے کمپین چلائے ہیں اور یہ ہم سب کے سامنے ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی جھوٹ بولے یہاں پہ کہ جی ہم نہیں کر رہے ہیں. نواز شریف نے جب بات کی 2 تقریریں کی اس کے بعد اس پہ پابندی لگ گئی. اب میں حیران ہوں کہ یہ کمپین آج بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا اوپینین بناتا ہے. یہ یوتھ کا اوپینین بناتے ہیں, عوام کا اوپینین بناتے ہیں. یہ آج بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ابھی بھی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی نوٹس نہیں ملا, ان پہ بین نہیں لگا, ان پہ تقریروں کی پابندی ٹی وی پہ نہیں آئی. تو آج بھی یہ سسٹم کا لاڈلا ہے. اگر کسی آج بھی ہم دیکھیں چھوٹے صوبے سے جو لوگ ہیں وہ محب وطن نہیں ہے, ان کو ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں, لیکن آج بھی یہ محب وطن ہے. اور میرے خیال میں محب وطن وہ آدمی ہو نہیں سکتا جو نیشنل سیکورٹی کے متعلق وہ کنسرن نہ ہو اور ان اداروں کے بارے میں ان کی تکرم اور عزت کے بارے میں وہ کنسرن نہ ہو جو نیشنل سیکورٹی کا کسٹوڈینز ہیں, جو ہماری آرمی ہے. آج بھی نیشنل سیکورٹی پہ انڈائریکٹلی یہ حملہ ہے اگر آپ ان اداروں کو کمزور کر رہے ہیں منظم طریقے سے, کیونکہ انہوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے سیاسی کردار ادا نہیں کیا, کیونکہ جو آپ کا خواب تھا 2038 کا, کیونکہ اردوان بننے کا 2032 کا جو آپ کا ڈریم تھا وہ فاش ہو گیا, شٹر ہو گیا. تو اب یہ ہمارے سامنے ہے. اب منافقت کی اپنے اقسام ہے, یہ بھی منافقت ہے کہ ہم اس طریقے سے بلیک میل ہوں کہ یہ جو کہیں اس کی اسکروٹنی نہ ہو, یہ جو جھوٹ بولے ان کی فیکٹ چیک نہ ہو. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا اس وقت سب سے بڑا تھریٹ بننے جا رہا ہے کیونکہ یہ موزور گھوڑا ہے. اور پی ٹی آئی جس طریقے سے ڈیجیٹل کمپین کر رہی ہے اس میں باقی لوگوں نے بھی حصہ ڈالا ہے, انڈیا نے بھی ڈالا ہے, اسی طرح جو پاکستان کے دشمن باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنے. تو یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں, بیانیہ دے رہے ہیں. میں اس بات پہ بالکل حیران ہوں کہ ابھی تک ان کی سرزنش کیوں نہیں کی گئی, ان کے خلاف پرچے کیوں نہیں یعنی کٹے, اور کوئی ایسا طریقہ کار ابھی تک اڈاپٹ نہیں ہوا جس سے ان کا یہ کمپین بند ہو, یہ کو ڈسون کرے, یہ ان لوگوں پہ پابندی لگائے جو آج بھی ہمارے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلا رہے ہیں. اس طریقے سے جب آپ انسٹیٹیوشنز کی انٹیگریٹی پہ حملہ آور ہوتے ہو تو اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. آج اگر ہمارے سیکورٹی اداروں نے جو سوشل میڈیا کا تھریٹ پی ٹی آئی کے میکینزمز اور پلیٹ فارم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, اس کے خلاف کارروائی نہیں کی تو یہ بہت بڑا تھریٹ بن جائے گا. اسی طرح آج جس طریقے سے آج عوام میں یہ تقسیم پیدا کی جا رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا آگے جا کے ایک تھریٹ بنے گا اور اس کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس. ویلکم بیک. نبیل گبول صاحب, بظاہر تو آپ کی حکومت جو ہے وہ 2 عدد کے ساتھ اس وقت آپ حکومت کر رہے ہیں, 174 اراکین 172 چاہیے. اس سے ہٹ کر جو حکومت میں اتحادی ہیں وہ پاکستان کی بڑی میچور, طاقتور, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو کئی دفعہ حکومت کا حصہ رہی ہیں. میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں, آپ کے پاس اختیارات ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس حکومتی ادارے ہیں, آپ کے پاس ریاستی ادارے ہیں, آپ کے پاس قانون ہے, آپ کے پاس آئین ہے, آپ کے پاس اتنی مضبوط اتحادی حکومت ہے. ایک اس لحاظ سے کیا وجوہات ہے کہ کوئی شخص خانہ جنگی کی بات کر رہا ہے, کوئی شخص انارکی کی بات کر رہا ہے, کوئی شخص پاکستان جلانے کی بات کر رہا ہے, کوئی شخص خود سوزی کے لیے اشتعال دلا رہا ہے, کوئی شخص میر جعفر کہہ رہا ہے, میر صادق کہہ رہا ہے, جانور کہہ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ یہ سب قانون کی گرفت میں آتا ہے اور آتا ہے. میں آرٹیکل 63G کو بھی یہاں مینشن کر سکتا ہوں, آئین کے آرٹیکل 5 کو بھی مینشن کر سکتا ہوں, کئی قانونی نکات ہیں. لیکن ادارے تو ریئیکٹ نہیں کریں گے نا. ادارے تو تنبیہ کر رہے ہیں آ کے بار بار. اداروں کا تحفظ حکومت کا کام ہے, تو حکومت تحفظ کیوں نہیں دے رہی اداروں کو؟ یہ میرا سوال ہے. باقی آپ جو ریئیکٹ کرنا چاہیں, ان کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہیں, وہ آپ کیجیے. دیکھیں, میں ان کی باتوں کو تو رسپانس نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور حکومت ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ 2 سیٹوں پر حکومت ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف آرمی چیف تھے, جنرل تھے, اور ان کے دور میں بھی جو ہے ظفر اللہ جمالی صاحب کی جو حکومت آئی وہ 1 سیٹ پر آئی تھی, اور انہوں نے پورا 5 سال ٹرم پورا کیا. بعد میں شوکت عزیز بھی آئے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم صرف یہ برداشت کریں گے اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ دیکھیں, آپ ہمیں گالیاں دیں. پاکستان کے اندر خانہ جنگی والی صورتحال پیدا کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مدینہ شریف میں وہ وزیروں پر حملہ کر رہے ہیں, وہ یہاں پر اسلام آباد میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یعنی جہاں پر آپ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہاں پر بدتمیزی کی جا رہی ہے. میریٹ ہوٹل میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح نور عالم خان کے ساتھ ہوا. یہ چیزیں کس طرف لے جا رہی ہے؟ یہ پاکستان کو سول وار کی طرف, خانہ جنگی کی طرف. اور کون لے کر جا رہا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے, عمران خان, جو جلسوں میں لوگوں کو ورغلا رہا ہے بیٹھ کر, اور لوگوں کہہ رہا ہے کہ جی 20 تاریخ کے بعد اسلام آباد آنا. اول تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ دنوں میں گرفتاریاں دیکھیں گے. گرفتاریاں ہوں گی, ان لوگوں کے خلاف ہوں گی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 63 کا, جنہوں نے خلاف ورزیاں شروع کی ہیں, جنہوں نے ہمارے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں, ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بیٹھ کر جو ہے ٹرینڈز بنا رہے ہیں, جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے حکومت کے لوگوں کے اوپر حملے کرو, وزیروں پہ حملے کرو. جس نے وزیر کو جو ہے چپل مار کر آ گیا اس کو انعام ملے گا, اس طرح کی باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ ریکارڈ میں آ گیا ہے, ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں, سب ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ریکارڈ کر رہی ہے, اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی. یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خاموش حکومت یہ گرفتاری کیا نیچے لیول پر ہے؟ صرف کچھ دنوں میں یہ گرفتاری کیا نیچے لیول پر ہے؟ یہ گرفتاری کیا نیچے لیول پر ہوگی؟ نہیں, یہ نیچے لیول پہ نہیں ہے. یہ گرفتاری اوپر سے لے کے اوپر ہی ہے, اوپر کے سے لے کے نیچے میں نہیں بولوں گا. یہ گرفتاری اوپر. دیکھیں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیروں کی طرف سے ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جو اس جرائم میں ملوث ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ حکومت جو ہے خاموش بیٹھی اور وہ برداشت کرے گی. تو ہم ان کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اب جس طرح انہوں نے آج تو کیا آپ عمران خان صاحب کو, شیخ رشید صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا آپ جو ایکشن لینے جا رہے ہیں, جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو کیا ان کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے؟ ڈاکٹر داہر صاحب, میں وزیر داخلہ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہم گرفتار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا ہے ان کی گرفتاری ہوگی. اس میں وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ان کی کابینہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے جو ہے اس وقت قانون ہاتھ پہ لیا ہے اور سول وار کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں اور پولرائزیشن کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے بالکل معاف نہیں کیا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر یہ سب چیزیں, یہ جو سوڈا کی بوتل جب کھلتی ہے نا, جو جوش آپ دیکھتے ہیں, یہ جوش بھی نیچے آتا جائے گا. یہ آپ 20 تاریخ کو ان کو پتہ چلے گا, یہ جو دھرنا کرنے اسلام آباد کی طرف یہ کوشش بھی کریں گے, دھرنا کی اجازت حکومت نہیں دے گی ان کو ریڈ زون میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں دے گی. جو کوشش کرے گا وہ گرفتار ہوگا.
یہ حکومت نے طے کر لیا ہے. یہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے تو یہ حکومت نے طے کر لیا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت اتنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے, اس وقت جو حالات ہیں, جو آپ نے IMF سے قرض لیے, اس کے وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے, ہمارا فوکس اس وقت ڈیولپمنٹ میں ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں میٹرو بس چلا لیا. اسلام آباد سے لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ تک آپ نے دیکھا. ہم ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں. ہم ان کی طرح جو ہے بچکانہ سیاست نہیں کر رہے. ہم ٹائم ضائع نہیں کر رہے کہ ہم لوگوں کے اوپر جو ہے ان کو گالیاں دیں یا ان کو چور بولے, ان کو ڈاکو بولے. لوگ چور ڈاکو سے ان کے پیٹ نہیں بھرتے, لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے. ہم ان کو نوکریاں دیں گے, ہم ان کو جو ہے فائدہ, ہم بھاگیں گے نہیں 3-4 مہینے میں, ہم پورا ٹرم پورا کریں گے. پورا ٹرم پورا ہوگا اکتوبر 2023 کو. ٹھیک ہے جی. یہ واضح طور پر کہہ دیا آپ کے جلسے جلوس اور لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عباسی صاحب انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا پورا ٹرم کریں گے. لیکن سر میں یہاں 1-2 سوال ضرور رکھوں گا تاکہ آپ اس کی ضرور وضاحت کریں, کیونکہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں. شیخ رشید صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں کہ خودسوزی ہو جائے گی, تو سر آپ ان کے ان تمام اسٹیٹمنٹ کو اون کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی PTI کا اسٹیٹمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ہے ان کو, یا یہ ان کا اپنا انڈیویجول ایکٹ ہے؟ یہ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی سیاسی بندہ الیکشن مانگ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے عوام کے پاس جائیں, جمہور کے پاس جائیں, اس کو آپ لوگ سازش سمجھ رہے ہیں, اور جو عوام سے ڈر رہے ہیں ان کو آپ ہیرو سمجھ رہے ہیں. آج 8 مارچ تک پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ جا رہی تھی $32 ارب 24 ارب کے مقابلے میں. پاکستان کی جو اکانومی کی شرح گروتھ تھی وہ 5.6% تھی. پاکستان 6,100 ارب روپیہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے جا رہا تھا. پاکستان کی ٹیکسٹائل پیک پہ تھی. پاکستان جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ ہر آدمی کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ تقسیم ہو رہا تھا. پاکستان کی کووڈ میں ہینڈلنگ پوری دنیا میں مشہور ہو رہی تھی. پاکستان جو ہے وہ اس کا کنسٹرکشن کا بوم آ رہا تھا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ٹاپ پہ جا رہی تھی. پاکستان کی 5 بڑی فصلیں جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ تھی. تو سر یہ سب باتیں آپ عوام میں کیوں نہیں کہتے؟ 4 سے 4 بڑے 5 جلسے ہو گئے, یہ کارنامے جو آپ نے کیے ہیں یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ عوام اسی لیے ابل کے باہر نکل رہے ہیں اور چوروں کے پیچھے نہیں جاتے. ہمارے پیچھے آ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں, ہماری باتیں سنتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا ہنستا کھیلتا ملک, آج اس میں ایک آدمی جو 40 ارب روپے کا قوم کا مجرم ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور 27 لوگ وہ ہیں جو ضمانت پہ آئے ہوئے ہیں, جو قیدی ہیں, جو ملزمان ہیں, جو مجرمان ہیں. اور بڑی خبر یہ کہ یہ ملزمان اور مجرمان کی کیبنٹ جا کے پاکستان کے بڑے مجرم نواز شریف جو ملک کی عدالتوں کے بگوڑے ہیں, جو اشتہاری ہیں, ان کے سامنے کل پیش ہوگی. پاکستان کا نقشہ, پاکستان کی شکل اتنی خوبصورت تھی, اب اتنی یہ آپ سوچیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ آج پاکستان کی نمائندگی کرمنلز کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اس لیے نکل رہے ہیں. ہم ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو مجرموں کی حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آج شہباز شریف صاحب کا بیٹا لوٹے 26 لے کے وہ پنجاب میں گورنمنٹ کر کے بیٹھا ہے. کس کا اخلاق مانتا ہے, کس کی اخلاقیات مانتی ہے؟ نبیل گبول صاحب کی مانتی ہوگی, میری تو نہیں مانتی کہ یہ چوری کے ووٹوں پہ, عمران خان کے ووٹوں پہ شہباز کے بیٹے کی حکومت بنی ہے. تو میرے بھائی یہ گرفتاریاں ہمیں نہ ڈرائیں. گرفتار کرنا ہے نا تو نبیل گبول 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے گا. یہ وہ نہیں ہے بلاول کی طرح کہ 15 گاڑیوں کا قافلہ ہے. یہاں ہر شہر میں کروڑوں لوگ نکلتے ہیں. اب میرے سوال کا جواب تو دیجیے. عمران خان کو دیکھنے کے لیے, اور کروڑوں لوگ ٹی وی پہ سٹک ہو جاتے ہیں. سنیں ڈاکٹر صاحب, سنیں, سچ بھی سنیں. میرے سوال کا جواب پاکستان کے ہنستے کھیلتے ملک کو امریکن سازش کے ذریعے اگر آپ ناکام کرنے کی کوشش کریں گے, آج مہنگائی بھی بڑھ گئی, آج غربت بھی بڑھ گئی, آج ڈالر بھی بڑھ گیا, آج آٹا مہنگا, چینی مہنگی, اور مرغی جو حمزہ شہباز کا کاروبار ہے وہ 600 روپے کے کلو ہو گئی ہے. پیاز اس وقت 200 روپے کلو ہو گیا ہے. نبیل گبول آپ تو مہنگائی کم کرنے آئے تھے,
آپ نے تو غریبوں کو مار ہی دیا، اس لیے غریب نکل رہے ہیں. تو یہ وقت کا انتظار کریں، الیکشن آئے گا انشاءاللہ 2/3 پہلے جنہوں نے مہنگائی لائی ہے لوگ ان کو تو اپنے ختم کریں. فیوریٹ لیڈر کی طرف جائیں گے. اچھا، آپ میرے سوال کا جواب کیا دے ختم دیجیے. کریں شیخ گے؟ رشید آپ والا گرفتار مہنگائی لے کر کریں، آئے. جیل آپ بڑی اس کا بنائیں، جواب. پورے شہر کو جیل بنائیں. اچھا پہلے ان سے یہ شیخ رشید صاحب کی صاحب اسٹیٹمنٹ کو یہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا ہے اس کے باوجود یہ ڈاکٹر بھائی صاحب شیخ ان سے ذرا رشید یہ صاحب سوال کیا کریں کہ جو مانگتے پی ٹی اے کے ہیں؟ ایم این وہ ایز کہتے ہیں نے الیکشن استعفیٰ دیا ہے. ڈاکٹر نہیں جو استعفیٰ دیا ہے اس پہ تو لوگ پوچھیں. غصے میں، ڈاکٹر لوگ اس وقت ایک بات جذبات عباسی میں، صاحب سے پوچھیں. جذبات کو ٹھنڈا میرے کرنے صداقت کا علی عباسی نبی صاحب کو سے ایک بولے بات کی پوچھیں. مشورہ ہے، الیکشن ایک کرواؤ. بات تو سوال کا جواب دو. آپ سوال اون کا کرتے ہیں جواب شیخ دو. رشید صاحب سوال کی کا جواب دو اسٹیٹمنٹ کہ کو. بھائی وہ آپ اون کرتے لوگ ہیں. آپ ان کو کون اون کرتا ہے؟ جی جی آپ ان سے ایک بات پوچھیں. جی ہم ڈاکٹر صاحب آپ ان سے ایک بات جی آپ ان سے ایک بات پوچھیں کہ انہوں نے استعفے دیے ایز ایم این اے، تو یہ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں ابھی تک؟ اچھا اس بات کا پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا جواب کہ شیخ رشید صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا وہ کو بدامنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ توڑ پکڑے؟ جی سر وہ اداروں کو کہہ رہے ہیں. سوری سر، یہ آئین سر خدا کے لیے سر، یہ جعلی خدا کے لیے سر، امپورٹڈ سر ان کا اسٹیٹمنٹ جوڑ توڑ سر، کے ان کا اسٹیٹمنٹ 11 پارٹیوں کے کرمنلز کو اکٹھا کر کے سر خدا کے لیے سر وہ اداروں کو کہہ رہے ہیں فوج کو کہ الیکشن کراؤ. یہ کام فوج کا ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے. آپ جمہوری پارٹی نہیں، فوج نہیں الیکشن. یہی تو پوچھ رہا ہوں. بالکل نہیں کہتے. مجھے بس اتنا سا کہنے سر، اتنا سا. میں صرف ایک سے میں مجھے جانا ہے، مجھے ان کی طرف جانا ہے. مجھے ایک پوائنٹ ایک جواب دے دیں، میں آگے جا رہا ہوں. ملک کے ادارے مجھے ایک جملہ چلیں، مجھے ایک سر بڑا لمبی ٹائم دیا آپ کو. ایک جملہ صرف، کل یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے ٹائم نہیں دیا. ایک جملہ صرف. شیخ رشید جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے بالکل صحیح ہے. شیخ رشید پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نہیں ہے، لیکن جو بات کر رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں. میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اون کرتے ہیں نہیں کرتے، بس یہ بتا دیں. یہ چھوڑے جعلی لوگوں کو. نہیں اون کرتے ہیں، یہ جعلی لوگوں کو یہ کرمنلز کو ختم کریں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. میرے سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے، میرے کا جواب نہیں آ رہا ہے. میں اچکزئی صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. جان اچکزئی صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، اس کے اوپر آپ اپنا کمنٹ دیجئے اور یہ بھی ضرور بتائیے کہ کیا اداروں کو جس طرح تضییق کی جا رہی ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے میں اس پہ نہیں جا رہا. آپ جانتے ہیں، دو مہمان جانتے ہیں. میں تو سوال رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف حکومت کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی جس کی ذمہ داری ہے. اور آپ ان دونوں کی گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے یہ سپورٹ کرے، ان کو الیکشن جتوائیں، ان کو 2/3 میجورٹی دے، پھر ان کے لیے اکانومی درست کرے، ان کے لیے جو بینک کرپٹ خزانہ ہے ان کو بھر دے، ان کو سعودی سے پیسے لے لے، ان کے لیے یو اے ای سے لے لے، چائنا سے لے لے، امریکہ سے تعلقات ان کے لیے فارن پالیسی صحیح کریں، پھر اس کو 5 سال اور ٹرم دیں، پھر اس کے بعد 5 سال اس کو صدر بنائیں، اور اس کے بعد 5 سال اردوان بنائیں. یہ ان کی خواہش ہے، یہ لمبی لسٹ ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، چونکہ یہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک آئینی پروسیس کے ذریعے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور باقی سیاسی پارٹیوں پارلیمنٹ میں اندر انہوں نے ایک حکومت بنا لی ہے، الیکشن کرانا نہ کرانا ان کی مرضی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن بھی آپ کروائیں، یعنی آپ کا مطلب ہے ادارے اور یا سپریم کورٹ مداخلت کرے. تو یہ سارے ایک ہی بیانیہ، ایک ہی نیریٹو ہے کہ میں اس سسٹم کا لاڈلا ہوں، میری مرضی جب میں آئین کو پھینک دوں اس کاغذ کو، میری مرضی میں جب
جب آئین کو ٹھوکر ماروں، میری مرضی جب میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھوں اس کو ٹھوکر ماروں، میری مرضی کہ میں تنخواہ بھی لوں اور اس کو گالیاں بھی دوں، یہ میری مرضی کہ میں جس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اس کو کل کی جب تک وہ کل میرے ساتھ صحیح تھا اس کی میں تعریف کروں، آج میں گالیاں دوں، یہ ان کا رویہ ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے بالخصوص حکومت کو کہ کیا یہ اسی طرح سسٹم کا لاڈلا رہے گا؟ ان کے لیے تمام یہ جو لیگل پروسیجرز ہے، قانون ہے، ان کے لیے کھلے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ آج تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب پہ آرٹیکل 6 لگائیں، لیکن یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، جان چیک صاحب، یہ مانا گیا کہ آپ نے آئین توڑا ہے، سپریم کورٹ کا نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، وہ انیشیٹ کرے نا سر۔ اگر آئین میں ٹوٹا کہہ ہے رہا ہوں کہ آئین میں شکنی کی سزا موجود ہے، آئین میں پروویژن ہے، گورنمنٹ کرے، گورنمنٹ ایگزیکٹلی یہ سب مانا گیا ہے، اس کا ججمنٹ ہے، ان میں لوگ ملوث ہے، آج بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک یعنی مقدمہ بھی درج نہیں ہوا آئین شکنی پہ، اور یوں لگا جیسے کوئی برا کام ہوا نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ پنجاب میں جو کھلواڑ ہوا آئین کے ساتھ، تو ہم خود جو ہے آئین کی احترام ہم کرنے سے قاصر ہیں، ہم اس پارلیمنٹ کو تقدس کو بحال کرنے سے قاصر ہے۔ یہ سیاسی لیڈرشپ جو اس وقت ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اب جب پاکستان کی فوج پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، تمام ادارے آپ مداخلت نہیں کرنا چاہتے، آپ ان لوگوں سے کس طرح نمٹیں گے جو انتشار چاہتے ہیں، جو آئین کو نہیں مانتے، جو رولز آف دا گیم کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ مائی وے اور ہائی وے، یا میں بنوں گا 2/3 میجورٹی، یا میں صدر بنوں گا 5 دفعہ، یا آپ سب بھاڑ میں جاؤ، یہ کاغذ کا ٹکڑا بھاڑ میں جائے، یہ باقی صوبے بھاڑ میں جائے، پاکستان کا جو ایک ملٹی ایتھنک سٹیٹ ہے، جس کا ایک کوڈ ہے جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یہ بھاڑ میں جائے۔ ہماری مرضی، ہم جس طرح جب ہم اقتدار میں تھے تو ہم نے تشریح کی، آج ہم نہیں، ہم اس کی بھی تشریح کریں گے۔ یعنی میں اس پہ حیران ہوں کہ پریزیڈنٹ اس وقت پی ٹی آئی کا ایک کارکن بیٹھا ہے، ابھی تک ان پارٹیوں نے کچھ نہیں کیا کہ ان کو یعنی ریموو کرے، ان کو سزا دلوائے، ان کے خلاف ایک پٹیشن ڈالے۔ یہی حال پنجاب میں جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ہم اس ملک کو یعنی بنانا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ ہم باقی صوبوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ آئین ہمارا جو ہے ایک ریلنگ پوائنٹ ہے، یہ ہمیں یونائٹڈ رکھے گا، لیکن یہاں پہ ایک لاڈلا آئین کو نہیں مانتا، سسٹم کو نہیں مانتا، رولز آف دا گیم کو نہیں مانتا۔ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے جو بھی ہے، یا تو آپ اس کو ختم کرو، آئین کو بھی ختم کرو، کیونکہ ایک بندہ ہے اس کا موڈ آج خراب ہے، وہ پاور میں نہیں ہے، باقی سیاسی پارٹیاں بھی پاور میں نہیں تھی، کسی نے نہیں کہا کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم جو ہے اس جو عوام کا فیصلہ ہے ہم نہیں تو یہ ساری باتیں ایک آدمی جو ہے اس کے لیے کنسیشن کیوں ہے؟ اب یہ سیاسی پارٹیوں کو سوچنا ہے کہ انہوں نے اس سسٹم میں رہ کے اس شخص کے خلاف جو اس وقت پاکستان کی پوری اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل سسٹم کو داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آج ان کے پاس پاور بھی ہے، اسٹریٹ پاور بھی ہے، جلسے بھی کر سکتے ہیں، اور الیکشن کا آپشن بھی ہے، تو تمام آپشنز اس وقت یہ جو موجودہ مخلوط گورنمنٹ ہے ان کے پاس ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اب جنہوں نے وائلیٹ کیا ہے ان کو سزا ملے۔ میں ذرا سا میرے پاس 6 منٹ رہ گئے، میں 3 منٹ دونوں کو دیتا ہوں۔ میں پہلے آ جاتا ہوں جناب عباسی صاحب کی طرف، نبیل کے پاس آخری میں آتا ہوں۔ عباسی صاحب، یہ جو جلسے جلوس ہے نا سر، ان سے حکومتیں نہیں گرتی، آپ نے دیکھ لیا پی ڈی ایم نے بھی کیا ہے، تو آپ 20 لاکھ لے آئے ہیں، بول تو سر 20 لاکھ افراد، 25 لاکھ افراد، جب آپ کے ساتھ پوری تھی، پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تھے، اور اس وقت عوام کا جوش مارتا ہوا سمندر تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس وقت بھی چند ہزار لوگ ظاہر ہے دھرنے میں آئے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں اس سے حکومت گر جائے گی؟ سر 3 منٹ آپ کے پاس ہے سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب مجھے پاکستان کی تاریخ کا وہ ٹائم بتائیں، وہ تاریخ بتائیں کہ جب ایک حکومت گئی ہو تو پوری دنیا میں لوگ باہر نکلے ہوں اور انہوں نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہو۔ یہ بات سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہے، اور عمران خان صاحب جس شہر میں جاتے ہیں اس شہر کے سارے لوگ امٹ کے باہر آتے تھے۔ مجھے کوئی تاریخ بتا دیں، ایک دفعہ جب محترمہ کہیں واپس آئی تھیں جب ضیاء الحق کے دور کے بعد، اس وقت لوگ نکلے تھے، یا لوگ آگ نکل رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، یہ جو کرپٹ کرمنلز لوگ ہیں یہ ہماری نمائندگی نہیں کر رہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمران خان کی کال پہ جب لوگ نکلیں گے پورا پاکستان ہی چوک ہو جائے گا، کون سی حکومت رہے گی؟ یہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 11 پارٹیوں کے مانگے تانگے، کوئی لوٹے ہمارے، کوئی کہاں سے پکڑا کوئی کہاں سے پکڑا، یہ کیا حکومت چلائیں گے؟ جب پاکستان کی عوام باہر نکل آئے گی تو کون سی پولیٹیکل پارٹی، کون سی حکومت؟ ملک ہی جام ہو جائے گا۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کوئی خدا نہ خاصا لڑائی تو نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کے
یہ لوٹے اکٹھے کرنے کی بجائے، یہ امریکہ کی سازش کے پیسے لے کے لوگوں کو حکومت دینے کی بجائے ہم الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن میں لڑیں. اگر پیپلز پارٹی کو لوگ سندھ اربن سے باہر ووٹ دیتے، بھلے میں سمجھتا ہوں میرے علاقے میں، اس پنڈی کے علاقے میں 3-4 ہزار ووٹ پیپل پارٹی کو پڑا تھا، جبکہ ہمارے لوگوں کو لاکھ ووٹ پڑے تھے. تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے تو ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ آپ آؤ، الیکشن کراؤ، اور الیکشن کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی. نمبر 2، آپ تجربہ کار تھے، آپ نے تباہ کر دیا، ریزرو ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ڈالر 200 کی طرف جا رہا ہے. سر یہ اس پہ میں نے گروتھ رک گئی ہے. اس پہ میں کسی وقت بولوں گا، برباد کر رہے ہیں. اکانومی پہ بات آتی ہے، میری انگلیاں ہلتی ہیں، بہت کچھ بولنا ہے سر. لوگ میں تو ٹو دا پوائنٹ چلنا چاہ رہا ہوں. جی سنیں، ایک ڈاکٹر صاحب سن تو لیں، آپ مجھے بولنے نہیں دیتے. اس حکومت کا ایک دن اس ملک کے عوام کے عذاب ہے. ہر چیز، ہر معاشی اشاریہ نیچے جا رہا ہے. تو کہاں بھی آپ کا تجربہ؟ آپ کا تجربہ چوری کرنے کا تھا، آپ کا تجربہ لوٹ نبیل گبول صاحب، آپ کا تجربہ جعلی اکاؤنٹوں کا تھا، آپ کا تجربہ منی لانڈرنگ کا تھا، آپ کا تجربہ لندن کے فلیٹ اور نبیل گبول صاحب. پاکستانی عوام آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے. نبیل گبول صاحب، لگ پتہ جائے گا. عباسی صاحب پلیز ان کو بولنے دے، 3 منٹ ان کو دے. میں عباسی صداقت علی عباسی کے ساتھ میں نے 4 سال بڑے شو کیے، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے، یہ حکومت میں تھے. آج بڑا مزہ آ رہا ہے کہ آج جس طریقے سے آپ اپنی فرسٹریشن دکھا رہے، غصہ دکھا رہے ہیں، یہ حکومت جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے، آدمی ہو جاتا ہے، اور ہمیں احساس ہے اس میں. لیکن آپ ہمارے بھائی ہو اور ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. بات یہ ورڈز آپ نے کیا کہہ دیا، تو یہ غیر پارلیمانی جملہ ہے سر. یہ میرا دوست ہے اس لیے کہہ سکتا ہوں اس کو، یہ دوست ہے میرا اس لیے میں کہہ سکتا ہوں. یہ اس کے بعد مری جانا ہے بھائی، مجھے یہ مری گھمائے گا مجھے. بات یہ ہے کہ یار میری بات سنو صداقت، بات یہ ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا. جو جس طریقے سے عمران خان نے، دیکھو غلطی مانو آپ لوگ بھی، آپ ایک قابل شخص تھے جو روز آتے تھے اپنے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن آپ کو منسٹر نہیں بنایا گیا. منسٹر آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ سے ایک عورت کو لا کے بنایا گیا اور اس نے کیا پارٹی کا حال کیا. اس طرح بڑے بے مثال ایک باتیں ہیں جو عمران خان کے غلط فیصلے ہیں، جو غلط فیصلوں کی وجہ سے آج وہ کہتا ہے کہ میں نظریاتی کارکنوں کو میں نے پیچھے رکھا اور میں نے الیکٹیبلز کو لا کر آگے میں نے غلطی کی ہے. تو بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن دیکھیں وہ جو بس ہے وہ بس نکل پڑا ہے. وہ سر کہاں سیکھا ہے سر، کہاں سیکھا ہے سر؟ آج بھی 2 آدمی سب سے آگے ہیں، فواد چودھری اور شیخ رشید. کہاں ہیں سر یہ بیچارے لوگ، کہاں ہیں آگے؟ سارے نظریاتی شیخ رشید دیکھیں نظریاتی پیچھے ہے، نظریاتی پیچھے. آپ کو نظر ہی نہیں، آپ کو آج کے جلسے میں شیخ رشید نظر نہیں آیا. آستے آستے شیخ رشید ان جلسوں میں بھی ان کے نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیخ رشید جو ہے وہ کہیں چھٹی منانے نکل گیا، لیکن شاید ان کا نام آج نہیں تھے. بات یہ ہے کہ آئینی بحران کیا ہے؟ آئینی بحران یہ ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو لکھ رہا ہے کہ پنجاب کا گورنر فلاں شخص کو نامنیٹ کرو، اور وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، جو کرنا ہے آپ کو کریں، میں نہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائز مانوں گا. تو یہ آئینی بحران ہے. اس آئینی بحران آپ نے دیکھا پنجاب کی حکومت کس طرح ہم نے زبردستی چھینا ہے ان سے. یہ تو نہیں دے رہے تھے نا ہمیں. بات یہ ہے کہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا نیکسٹ ہدف جو ہوگا وہ صدر پاکستان ہوگا. صدر پاکستان ہوگا. صدر پاکستان اس لیے ہوگا، صدر پاکستان اس لیے ہوگا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ غیر آئینی کام کر رہا ہے. اور صدر پاکستان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جب ہم امپیچمنٹ لائیں گے ان کے خلاف، ہم صدر پاکستان کے خلاف امپیچمنٹ لانے جا رہے ہیں. یہ ہمارا جو ہے سیکنڈ ہدف ہوگا آنے والے دنوں میں. تو جو صدر جو ہے صرف ایک پارٹی کا صدر ہے، صرف پی ٹی آئی کا صدر ہے، پاکستان کا صدر نہیں ہے. نمبرز پورے ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے پہلے بھی نمبرز پورے نہیں تھے سب نے کہا. لیکن زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سر وہ زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کے پی کے اور بلوچستان کو بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں. نہیں، شیخ رشید تو اب آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید جو ہے وہ غیر آئینی کام کر رہا ہے. اور صدر پاکستان اس لیے ہوگا، صدر پاکستان اس لیے ہوگا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ غیر آئینی کام کر رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے سیکنڈ ہدف ہوگا آنے والے دنوں میں. تو جو صدر جو ہے صرف ایک پارٹی کا صدر ہے، صرف پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہے. اور
بالکل بالکل ہم بلوچستان تو ویسے ہی ہمارا اپنا ہے. بلوچستان میں تو باپ کی حکومت ہے اور باپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور کے پی کے بالکل کے پی کو بھی جائیں گے, لیکن سب سے پہلے اس شخص کو ہٹائیں گے جو آئین کو نہیں مان رہا ہے, جو آئین کو مذاق سمجھ رہا ہے, اور وہ ہے عارف علوی صاحب. ان کو واپس کراچی بھیجیں گے انشاءاللہ, جہاں سے وہ آئے تھے وہیں پہ بھیجیں گے. چلیں آخری جانب چکزئی صاحب کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ان کی جرات کہ یہ اپنے کرپشن کو ڈیفینڈ کریں. کرپشن کے انڈیکس میں پاکستان پی ٹی آئی کے دور میں سب سے آگے تھا. گوگی اسکینڈل, ٹرانسفر پوسٹنگز, یہ سارے کرپشن کے جو دستانے آپ کے سامنے آئیں گے اگر یہ حکومت جرات کرے, نائب ایف آئی اور ان کو ان کے پیچھے لگائیں جس طرح انہوں نے لگایا تھا 30-3.5 سال میں, تو وہ کسی کو کنوکٹ نہیں کر سکے, لیکن یہ سب کنوکٹ ہو جائیں گے اور اس کے سارے تانے بانے عمران خان تک پہنچ جائیں گے. تو کرپشن کی جو داستانے وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت. اللہ حافظ.